بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ حیات صحابہ کے واقعات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ چل رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ تعلیم میں ہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واقعات آپ کو سنائے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو سب سے بڑی خصوصیت تھی اور سب سے بڑا شوق تھا وہ کیا تھا؟ کیا؟ علم دین حاصل کرنے کا شوق تھا۔ علم دین ان کا اس کا شوق کہ میں دینی علوم حاصل کر لوں، میں حافظ عالم مفتی بن جاؤں۔ مزدور کو تھوڑی دیر بعد کام شروع کروں، میں حافظ عالم مفتی بن جاؤں۔ اس کا ابو ہریرہ کو بہت شوق۔ اس شوق کے لیے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلسل رہا کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیتیں احادیث مبارکہ پڑھ کر بتاتے سناتے تو حضرت ابو ہریرہ ان کو بڑے غور سے توجہ سے سنا کرتے تھے اور محفوظ کیا کرتے تھے۔ اور بہت سارے صحابہ جو کسی وجہ سے، کسی مصروفیت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود نہیں ہوتے، حضرت ابو ہریرہ ان کو وہ پیغام پہنچاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ تو علم دین حاصل کرنے کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اندر بہت زیادہ شوق تھا۔ اور میں نے آپ کو گزشتہ تعلیم میں بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لائے تو دیکھا کہ دعا ہو رہی ہے۔ کون کون دعا کر رہے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ تھے اور دو صحابی اور تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مانگتے رہو۔ تو ان دونوں صحابہ نے بھی دعا مانگی۔ حضرت ابو ہریرہ کا جب نمبر آیا تو آپ نے کس چیز کی خاص دعا مانگی؟ علم دین کے حصول کی دعا مانگی کہ اللہ میں دین سیکھنا چاہتا ہوں، میں دین پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے قرآن کریم کے علوم، احادیث مبارکہ کے علوم سیکھنے کا شوق ہے۔ اس کو کہتے ہیں مجھے حافظ عالم مفتی بننے کا شوق ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہ شوق ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو کیا فرمایا تھا؟ پسند فرمایا تھا۔ ابو ہریرہ کی دعا اپنے ساتھیوں سے اچھی دعا ہے، آگے نکل گئے۔ آگے دینی علوم کے سیکھنے کی دعا کرنے کی برکت سے کیا نکل گئے تھے ابو ہریرہ؟ آگے نکل گئے۔ حضرت ابو ہریرہ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مدینہ کے بازار میں آپ گئے۔ مدینہ میں ایک بازار تھا، حضرت ابو ہریرہ وہاں پہ گئے، بازار گئے، اور جا کر بازار میں لوگوں سے کہا یہ لوگوں تم خرید و فروخت کر رہے ہو، کام میں مصروف ہو، اور مسجد نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی، مسجد نبوی، اس مسجد نبوی میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہے۔ کیا تقسیم کی جا رہی ہے؟ وراثت کہتے ہیں مال کو۔ کیا تقسیم کیا جا رہا ہے؟ مال تقسیم کیا جا رہا ہے۔ جلدی جاؤ۔ لوگ سمجھے کہ واقعی کوئی میراث میں مال تقسیم کیا جا رہا ہو، وراثت میں مال تقسیم کیا جا رہا ہو۔ چنانچہ بازار کے لوگوں نے جلدی سے سارا کام کاروبار چھوڑا اور مسجد نبوی کی طرف بھاگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، میراث میں کوئی مال مل جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی مل جائے گی۔ تو جب مسجد نبوی میں پہنچے سارے لوگ تو دیکھا وہاں تو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم نہیں ہو رہی۔ وہاں تو کچھ لوگ ہیں جو قرآن سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو حدیث پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو تفسیر پڑھ رہے ہیں، یعنی دین سیکھا جا رہا ہے۔ جیسے مدرسوں میں جو کام ہوتا ہے قرآن کریم کے پڑھنا پڑھانا، علم دین کے حاصل کرنا، سیکھنا سکھانا، احادیث مبارکہ کا پڑھنا، تفاسیر کا پڑھنا، تو وہ کام مسجد نبوی میں ہو رہا تھا۔ تو وہ لوگ سارے حیران ہو گئے کہ ہمیں تو ابو ہریرہ نے کہا تھا کہ مسجد نبوی میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے مسجد؟ بتاؤ، میراث تقسیم ہو رہی، یہاں تو نہیں ہو رہی، یہاں تو کوئی مال تقسیم نہیں ہو رہا، یہاں تو لوگ دین سیکھ رہے ہیں۔ تو یہ لوگ سارے لوگ واپس آئے۔
اور دیکھا کیا تھا ابو ہریرہ وہیں بازار میں کھڑے ہوئے، ان لوگوں کو مسجد نبوی بھیجا اور خود وہیں کھڑے ہو گئے۔ جب یہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے کہا ابو ہریرہ آپ نے تو کہا تھا مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، ہم نے تو مسجد نبوی میں جا کر دیکھا کہ وہاں پہ تو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مال تقسیم نہیں ہو رہا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان سے پوچھا کہ بازار کے تاجروں تم یہ بتاؤ مجھے وہاں پہ کیا ہو رہا تھا، کچھ تو ہو رہا ہوگا۔ کہا کہ ہاں وہاں پہ ہم نے دیکھا مسجد نبوی میں یہ ہو رہا تھا کہ لوگ قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن سیکھ رہے تھے، حدیث پڑھ رہے تھے، حدیث سیکھ رہے تھے، یعنی دینی علوم سیکھے جا رہے تھے، قرآن و حدیث کا ذکر ہو رہا تھا، قرآن و حدیث پڑھا جا رہا تھا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان العلماء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم، کہ انبیاء علیہ السلام جب دنیا سے جاتے ہیں تو وہ مال دولت چھوڑ کے نہیں جاتے، وہ کیا چھوڑ کے جاتے ہیں؟ علم دین چھوڑ کے جاتے ہیں۔ کیا چھوڑ کے جاتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چھوڑ کر گئے؟ قرآن چھوڑ کر گئے ہیں، احادیث مبارکہ چھوڑ کر گئے ہیں، تو اسی کو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی میراث کیا ہوتی ہے؟ قرآن اور حدیث۔ انبیاء علیہ السلام کی میراث کیا ہوتی ہے؟ قرآن اور حدیث۔ کوئی یہ چاہے کہ میں انبیاء علیہ السلام کی میراث، یعنی انبیاء علیہ السلام جو چیز چھوڑ کر گئے ہیں دنیا سے، میں وہ چیز حاصل کر لوں، تو کیا حاصل کریں گے ہم؟ قرآن اور حدیث۔ تو بازار میں کاروبار کرنے والے تاجروں کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھایا کہ بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال چھوڑ کر نہیں گئے دنیا سے اللہ کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت سارا علم چھوڑ کر گئے، قرآن چھوڑ کر گئے، احادیث مبارکہ چھوڑ کر گئے، تفاسیر چھوڑ کر گئے ہیں، دینی علوم چھوڑ کر گئے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، اس میں سے حاصل کرو۔ آئی بات سمجھ میں؟ بات سمجھ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز چھوڑ کر گئے ہیں دنیا میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے نا، آپ جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جب جا رہے تھے، انتقال ہو رہا تھا، اللہ کے پاس جا رہے تھے، تو آپ نے اپنے صحابہ کو کہا کہ اے صحابہ کی جماعت، میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں کوئی مال چھوڑ کے نہیں جا رہا، میں کوئی جائیداد چھوڑ کے نہیں جا رہا، میں کوئی دکان چھوڑ کے نہیں جا رہا، میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن کریم اور دوسری چیز میری سنت، میری حدیثیں۔ ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا، قرآن سیکھتے رہنا، حدیث پڑھتے رہنا، یہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم لوگوں کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے اپنے صحابہ کو یہ پیغام دے کر گئے کہ میں جو چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ قرآن اور حدیث ہے، اس کو پکڑ کے رکھنا، اس کو نہیں چھوڑنا، اس کو حاصل کرنا۔ اب دیکھو ماشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز چھوڑ کر گئے ہیں اس چیز کو حاصل کرنے والے لوگ کون ہیں؟ آپ سے سوال ہے، اسکول میں پڑھنے والے، کالج میں پڑھنے والے، یونیورسٹی میں پڑھنے والے، پھر کہاں؟ مدرسے میں قرآن کریم پڑھنے والے، مدرسوں میں احادیث مبارکہ علم دین حاصل کرنے والے، وہ لوگ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی چیز کو حاصل کرنے والے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو خوش نصیبی کیا ہے؟ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ کر گئے اس کو حاصل کرنا ہے، اس کو چھوڑ دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز ہمارے لیے چھوڑ کر گئے، میں یہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو تم حاصل کر لینا، اس کو تم لے لینا۔ اب اگر ہم نہ لیں تو ہماری خوش نصیبی ہے، بد نصیبی ہے، محرومی ہے، محرومی اور بد نصیبی ہے۔ مثال ہے، آپ کے ابو جا رہے ہوں آفس اور جاتے ہوئے آپ سے کیا کرتے ہیں، بیٹا میں ناشتے کے لیے پراٹھے لے کر آیا تھا، میں نے آدھا پراٹھا کھا لیا، آدھا آپ کھا لینا۔ تو ابو کا بچا ہوا ناشتہ کرنا یہ خوش نصیبی ہے، بد نصیبی ہے؟ خوش نصیبی ہے کہ ابو آدھا پراٹھا میرے لیے چھوڑ کر گئے، ابو میرے لیے فلاں چیز چھوڑ کر گئے، تو اس کو لینا، ابو کو بتانا ابو جو چیز آپ چھوڑ کر گئے تھے آپ نے میرے لیے چھوڑی تھی، میں نے وہ چیز لے لی۔ ابو خوش ہوں گے، ناراض ہوں گے؟ ابو بول کر کہتے ہیں نا بیٹا یہ چیز میری ہے، آپ کو دے کر جا رہا ہوں، آپ لے لینا، تو لینے پر خوش ہوں گے نا۔
اور اگر ابو آئے اور شام میں دیکھا ابو نے وہی آدھا پراٹھا رکھا ہوا ہے، شام میں ٹھنڈا ہو گیا، چائے بھی ٹھنڈی ہو گئی، انڈا بھی ٹھنڈا ہو گیا، ابو ناراض ہوں گے خوش ہوں گے؟ ناراض ہوں گے کہ بیٹا میں آپ کے لیے صبح انڈا پراٹھا چھوڑ کر گیا تھا، میں نے کہا بھی تھا میں نے جتنا کھانا تھا کھا لیا، مجھے بھوک نہیں، تم کھا لو، تو تم نے کیوں نہیں کھایا؟ تمہیں کھانا چاہیے تھا، اگر تم کھا لیتے تو مجھے خوشی ہوتی، تم نے نہیں کھایا، شام ہو گئی، ناشتہ سارا ٹھنڈا ہو گیا، اب کوئی بھی نہیں کھائے گا، تمہارے لیے چھوڑا تھا میں نے، تم کھاتے اس کو۔ تو ابو نہ کھانے پر کیا ہو رہے ہیں؟ ناراض، اور کھا لینے پر کیا ہو رہے ہیں؟ ناشتہ بچا ہوا لینے پر ابو کیا خوش ہو رہے ہیں؟ لینے پر کیا ہو رہے ہیں؟ ناراض ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب دنیا سے جا رہے تھے نا، تو آپ نے اپنی امت کو، ہم لوگوں کو یہی کہا تھا کہ میں تم لوگوں کے لیے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ان کو حاصل کرنا۔ اب اگر ہم اس کو حاصل نہیں کریں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے، حدیثیں نہیں سیکھیں گے، تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے ناراض ہوں گے؟ بتاؤ، بتائیے بھائی، بتاؤ جلدی بتاؤ۔ ناراض ہوں گے، جیسے ابو ناراض ہوئے تھے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوں گے، اور کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ بتاؤ کس نے میرے چھوڑے ہوئے قرآن کریم میں سے حاصل کیا، اور کس نے قرآن کریم سے نہیں حاصل، علم حاصل نہیں کیا، کس نے میری احادیث کو پڑھا اور کس نے نہیں پڑھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا، زور سے بولیے، ھذا القرآن مہجورا۔ کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کے بارے میں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی اس نعمت کو حاصل نہیں کیا، کیا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے، اللہ تعالیٰ کو شکایت کریں گے۔ کیا شکایت کریں گے؟ کیا شکایت کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی نعمت کو حاصل نہیں کیا؟ کیا شکایت کریں گے؟ بتاؤ۔ ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ میں یہ قرآن کریم ان کو دے کر آیا تھا کہ اس کو حاصل کرنا، لیکن انہوں نے اس کو حاصل نہیں کیا، انہوں نے اس کو نہیں پڑھا، انہوں نے اس کو نہیں سیکھا۔ اللہ تعالیٰ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے، شکایت، ناراض ہوں گے۔ آ رہی ہے میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں نہیں آ رہی؟ بتاؤ بھائی، بولو بھائی، میری بات رحمان، میری باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ کتنی اہم بات بتا رہا ہوں میں نے آپ کو یہاں سے سمجھانا شروع کرا کہ ابو وہی چیز آپ کو دے کر جائیں کہ بیٹا یہ لے لو، اور آپ نہ لیں، اور شام میں ابو آ کر دیکھیں وہ چیز وہیں رکھی ہوئی ہے، آپ نے نہیں اٹھائی، تو ابو ناراض ہوں گے خوش ہوں گے؟ ناراض ہوں گے، غصہ ہوں گے کہ کیوں نہیں لیا تم نے جب میں نے تمہیں دیا تھا، لینا چاہیے تھا، میری بات نہیں مانی۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ اپنی امت کو قرآن کریم کا تحفہ، اور دوسرا تحفہ کیا ہے؟ احادیث مبارکہ کا تحفہ دے کر گئے، سنت کا تحفہ دے کر گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے وقت کیا کہا تھا؟ اس کو حاصل کرنا۔ کیا کہا تھا؟ اس کو حاصل کرنا، یعنی قرآن سیکھنا، قرآن پڑھنا، قرآن کے حافظ بننا، قرآن کے عالم بننا، احادیث سیکھنا، پڑھنا، عالم بننا۔ اب اگر کوئی حاصل نہیں کرتا تو بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن خوش ہوں گے ناراض ہوں گے؟ بولیے، ناراض۔ اور اس ناراضگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو جا کر ہماری شکایت کریں گے۔ کس کی شکایت ہوگی؟ ھذا القرآن مہجورا، کہ اللہ انہوں نے قرآن کریم نہیں پڑھا، قرآن کریم نہیں سیکھا، قرآن کے حافظ نہیں بنے، قرآن کے عالم نہیں بنے۔ اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے۔ تو آپ میں سے کسی کی شکایت ہو سکتی ہے؟ آپ لوگ تو ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں بھائی، جو لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں ان کی شکایت ہوگی۔ آپ تو ماشاءاللہ سارا دن قرآن کریم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ قرآن سارا دن آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، آپ لوگ تو خوش نصیب ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کل قیامت کے دن کیا ہوں گے بتائیے؟ خوش ہو جائیں، بہت خوش ہوں گے کہ میں ایک چیز چھوڑ کر آیا، دو چیزیں چھوڑ کر آیا تھا، قرآن کریم اور احادیث۔ تم نے بہت اچھے طریقے سے قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑا، سیکھا، حافظ بنے قرآن کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس عمل سے کیا ہو جائیں گے؟ خوش۔ بولے سارے بولے، خوش ہو جائیں گے آپ کے اس عمل سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوں گے، بہت خوش ہوں گے، اور بہت زیادہ خوشی کا اظہار فرمائیں گے۔ اور ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، ایک بات اور بتاتا ہوں، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قرآن کو زبان دیں گے، قرآن بھی بول رہا ہوگا۔ اور جو لوگ دنیا میں قرآن پڑھتے ہیں نا جیسے آپ لوگ، تو کل قرآن کریم آپ لوگوں کے بارے میں اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ یہ مجھے بہت زیادہ پڑھتا تھا،
تلاوت کرتا تھا، سارا دن بھی پڑھتا تھا، رات کو گھر جا کے بھی پڑھتا تھا، صبح فجر کے بعد بھی پڑھتا تھا، اے اللہ میں اس سے خوش ہوں، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، اس کو مزیدار جنت میں داخل فرما دے۔ قرآن کہے گا کس کے بارے میں؟ کس کے بارے میں؟ آپ لوگوں کے بارے میں، آپ لوگوں کے بارے میں۔ اے اللہ تعالیٰ یہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ زبان دیں گے بھائی، جیسے ہماری زبان بول رہی ہے نا اس وقت، میری زبان بول رہی ہے، اس طرح قرآن بھی بولے گا کل قیامت کے دن۔ اور کن لوگوں کے بارے میں بولے گا؟ آپ لوگوں کے بارے میں سفارش کرے گا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ مجھے پڑھتے رہے سارا دن، یہ سارا دن مجھے پڑھتے رہے، اور قرآن جتنا پڑھا جاتا ہے قرآن بھی خوش ہوتا ہے، قرآن بھی، اللہ تعالیٰ بھی خوش، قرآن بھی خوش، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش۔ اور حدیث میں آتے ہیں کہ بعض لوگوں کے بارے میں قرآن کریم اللہ سے شکایت کرے گا کہ اللہ یہ مجھے نہیں پڑھتا تھا، اس کو میں جنت میں جانے نہیں دوں گا، جنت میں جانے سے قرآن روک دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے شکایت کرے گا قرآن، اور کسی کے بارے میں جنت سے قرآن کہہ دے گا نا جنت میں نہیں جانے دوں گا، اللہ تعالیٰ قرآن کی بات مانیں گے، قرآن کی بات مانی جائے گی، قرآن کی بات اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ اور قرآن کی کہنے پر ایک آدمی جس کو جنت میں جا رہا تھا نمازوں کی وجہ سے، لیکن قرآن نہیں پڑھتا تھا، اللہ تعالیٰ قرآن کی اس کے بارے میں شکایت قبول کر کے اس کو جہنم میں ڈال دیں گے کہ نہیں تم جنت میں نہیں جاؤ گے، کیونکہ قرآن تمہارے بارے میں شکایت کر رہا ہے کہ تم پڑھتے نہیں تھے۔ اور آپ لوگوں کے بارے میں قرآن شکایت کر سکتے ہیں؟ آپ لوگوں کے بارے میں تو قرآن خوشی کا اظہار کرے گا کہ اللہ یہ سارا دن مجھے پڑھتے رہتے تھے، یہ صبح سے لے کر شام تک پڑھتے تھے، مغرب کے بعد بھی گھر جا کر پڑھتے تھے، فجر کے بعد بھی پڑھتے تھے، نمازوں میں بھی پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ میں ان سے خوش ہوں، ان کو اپنی جنت میں، اچھی جنت میں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب کو کہاں لے جائیں گے؟ جنت خوشی کی جگہ ہے، مزے کی جگہ ہے، ساری نعمتیں خوشیاں بہاریں ہوں گی۔ تو کن کے لیے ہوں گی بھائی؟ وہ آپ لوگوں کے لیے۔ کن کے لیے بولے؟ کن لوگوں کے لیے؟ آپ لوگوں کے لیے۔ تو اب بتاؤ بھائی، قرآن کریم پڑھنے والے لوگ خوش نصیب ہیں، چھوڑنے والے لوگ خوش نصیب ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں سے خوش ہوں گے؟ قرآن پڑھنے والوں سے۔ قرآن کریم کن لوگوں سے خوش ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کن لوگوں کے لیے؟ قرآن کریم کی سفارش کن لوگوں کے لیے؟ قرآن کریم جنت میں کن لوگوں کو لے کر جائے گا؟ قرآن پڑھنے والوں کو۔ قرآن کریم جنت میں جانے سے کن لوگوں کو روکے گا؟ قرآن کے چھوڑنے والوں کو۔ قرآن کے، آپ لوگ تو بڑے خوش نصیب ہیں۔ تو خوش نصیب بچے تو اچھے کام کرتے ہیں، گندے کام کرتے ہیں؟ ہاں، موبائل میں گیم، کارٹون، ٹی وی، یہ ساری چیزیں گندی ہیں بھائی، چھوڑ دو، آپ اچھے بچے ہو، یہ ساری چیزیں چھوڑ دو، صحیح ہے؟ گالی دینا، لڑنا، جھوٹ بولنا، امی ابو سے بدتمیزی کرنا، زبان چلانا، آنکھیں دکھانا، کسی کو دھکا دینا، یہ تو گندے لوگوں کا کام ہے۔ آپ لوگ تو سارے کون ہو؟ بولو سارے، آپ لوگ کون ہو؟ آپ تو اچھے لوگ ہو، اچھے بچے ہو۔ گندے کام کرتے ہیں اچھے بچے کوئی نہیں؟ پب جی گیم، کون سا گیم ہے وہ؟ پب جی گیم کھیلنا یہ اچھے لوگوں کا کام ہے؟ گندے لوگوں کا کام۔ قرآن کریم سارا دن ہاتھ میں ہوتا ہے، پھر شام میں جا کر پب جی گیم کے لیے موبائل ہاتھ میں لینا، ٹیبلٹ ہاتھ میں لینا، یہ تو گندے لوگوں کا کام ہے۔ حذیفہ کن لوگوں کا کام ہے؟ آپ تو بہت اچھے ہو، حذیفہ اقبال تو اتنا اچھا بچہ ہے، یہ کہاں سے گندا کام کرے گا؟ یہ تو کر ہی نہیں سکتا، نہیں کرتے نا؟ حذیفہ بہت اچھا بچہ ہے۔ تو بھائی سارے اچھے بچے ہیں نا، سارے خوش نصیب ہیں نا، ساروں کے حق میں قرآن کی سفارش ہے نا، تو بس اچھے بن کے رہنا، اچھے بن کے رہنے سے اپنے ٹھیک ہے انشاءاللہ بولو سارے۔